قربانی میں سے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دین اسلام جس کی تشریح امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمائی کہ دین کیا ہے، التعظیم لامر اللہ و شفقت علی خلق اللہ۔ دو باتیں ہیں ساری، اس کو بیان کرتے جاؤ، ساری اسی کی تشریح اور تفصیل ہے۔ بیج یہی ہے جس سے ایک بہت تناور درخت بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا، احترام کرنا کہ اللہ نے حکم دیا یا روکا، اور دوسری طرف خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اور ان دونوں عیدوں میں بالکل اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے جب ہمیں کھانے کی اجازت دی تو ساتھ ہی مسکینوں کا اہتمام کیا۔ عید الفطر میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہمیں چھٹی ہے کہ نماز عید سے پہلے کھا پی کر جاؤ، تو پہلے ہدایت ہے کہ عید کے دن سے بھی پہلے صحابہ کرام 2 یا 3 دن پہلے کر دے صدقہ فطر شریعت نے مقرر کر دیا کہ غریبوں کے گھروں میں چیز پہنچا دو۔ عید کے دن تو کم از کم وہ گلیوں میں چکر لگانے سے بچ جائیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر سکون سے عید منا لیں۔ مسکینوں کا انتظام کیا تو ہمیں بھی کھانے کی اجازت دے دی۔ اور یہاں چونکہ ابھی مسکینوں کو گوشت نہیں ملا، سنت ہے کہ نماز عید پڑھ کر قربانی کریں گے، تو فرمایا یار تم بھی آج نہیں کچھ کھاؤ گے، قربانی ذبح کرو گے اس میں سے خود بھی کھاؤ، مسکینوں کو بھی دو۔ قرآن پاک میں صرف 2 ہی مصرف بیان ہوا ہے، یہ جو نا دوست اور رشتہ داروں کو ہم دیتے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں، نہ حدیث میں۔ یہ اس سے ہی علماء نے نکالا ہے صرف کہ جیسے آدمی خود کھا سکتا ہے دوستوں کو بھی دے سکتا ہوگا، ہاں، ورنہ یہ ذکر کہیں نہیں۔ قرآن میں یہی ہے کہ خود کھاؤ اور جو مسکین ہیں بھوکے ہیں ان کو کھلاؤ۔ 2 ہی سورہ حج دیکھ لیں آپ، وہاں رشتہ داروں اور دوستوں کا نہیں ہے، مگر معاملہ گیا الٹ، بالکل بات دوسری کر دی کہ خود کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھیج رہے ہیں، وہ ان کو بھیج دیں گے، اور مسکینوں کا اول تو ملے گا نہیں، ملے گا تو وہ حصہ جس کو یہ سمجھتے نا کہ یہ نہیں ہمارے کھانے کے قابل، وہ رکھ چھوڑتے ہیں، آتے ہیں دروازے پر دے دیتے ہیں، ساتھ جھڑکیاں دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی یا روزیہ کی روح کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تو کہتا ہے خود کھاؤ اور جو مسکین اور فقیر ہیں ان کو کھلاؤ، آج کے دن ان کو دینا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی آپ کے پاس ہے نا تو اس سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا عید کا دن ہے، جشن ہے، اس لیے اس کو بھی آپ دے دیں تو کوئی بات نہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کے ساتھ نیک سلوک کا حکم ہے۔ وہ اگر اسلام نہیں لاتے تو وہ جانے، ان کا اللہ جانے، ہمیں بہرحال اچھے سلوک کی ہدایت ہے۔ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب گوشت لاتے تھے تو گھر والوں سے کہہ دیتے ذرا شوربہ زیادہ بنا لینا، اور پہلے پکوا کرنا یہودی پڑوسی کے گھر بھیجتے تھے۔ اسلام کے بارے میں جو چاہے بکتا رہے، دین اسلام خواہ لوگوں کو مارتا نہیں، مگر وہ ظلم کرنے والوں کے سامنے دبنے کی اجازت نہیں ہمیں دیتا، کہ جو مسلمانوں کو دبانا چاہے نا ان کے سامنے نہیں جھکنے کی اجازت دیتا، کہتا ہے اس کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ باقی اگر کوئی امن سے رہتا ہے تو رہے، اس کا حساب اللہ سے ہوگا، ہم نہیں اس کو کوئی تنگ کریں گے۔ وہ ہمارا آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی بھائی ہے۔ جیسے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب پروانہ تقرری لکھ کر دیا، مالک ابن اشتر کو مصر کا گورنر بنایا، کئی صفحوں کی کتاب ہے کیسے انتظام کرنا، ٹیکسز وصول کرنے، وہاں یہ بات کہی کہ مالک وہاں جو لوگ ہوں گے وہ 2 صنفیں ہوں گی، 2 قسم کے ہوں گے، 2 کیٹیگریاں ہوں گی، اما خلک فی الدین، یا تو تیرے دینی بھائی ہوں گے، مسلم ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے وَإِمَّا نَذِيرُ لَكَ فِي الْخَلْقِ، تو اللہ کی مخلوق ہونے میں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں تو تیری طرح کے ہوں گے۔ اس لیے دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ایسے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرو، ان کی تعریف قلب کرو، اچھے طریقہ سے پیش آئیں گے، شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال کر۔ کتنے غیر مسلم جو انہوں نے اپنے واقعات ایسے ہی لکھے ہیں، کتاب اب تو چھپ گئی، ہم مسلمان کیوں ہوئے، ڈاکٹر عبدالغنی فاروقی پڑھیں مردوں عورتوں کی، وہ سب اپنی داستانیں سنا رہے ہیں کہ ایسا نیک سلوک کیا مسلمانوں نے جس کی وجہ سے ہم اسلام کی طرف آ گئے۔ تو جب صدقہ ہمارے لیے، کھانا ہمارے لیے جائز ہوا تو صدقہ بھی غریبوں کے لیے گیا۔ عید الفطر میں عید سے پہلے کھانا ہمارے لیے جائز ہے، ادھر صدقہ فطر۔ عید کے بعد ہمارے لیے عید الاضحیٰ میں قربانی کا